إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی۔ محترم سامعین کرام، عالم اسلام کے اندر جڑے بہت عظیم لوگ گزرے، انہوں سے ایک امام ابو عبداللہ القرطبی، اسپین 800 سال ساڈے کو رہا، بدقسمتی نہ سی گواہ بیٹھے اور یادگار آجے بھی جڑیاں ناحق گناہ ہیں، کیا عمارت اور محل تھوڑے مسجداں بڑیاں کھڑیاں اور انہاں مسجداں دی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، باقی کافر ملکاں ہے مگر اتنے اسی سیر سیاحت بھی جائے نہیں، پہرے لگے تسی انہاں مسجداں دی کرتنا اتھا وغیرہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے نے توفیق دیتی ہے 20 جلداں قرآن دی تفسیر لکھی بہت بڑی، الجامع الاحکام القرآن۔ ایک موقع سے 2 شعر لکھے جڑے میں چاہنا بیاج دی مجلس میں بھی انہوں نے تازہ کرا، اسی میں سنا۔ وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا مَطِيًّا فَكِدتُ أَخْمَصِيَّتَهُ سَرِيًّا، کہ جس شہر سے میں نے بڑا مان ہے اور جن نے میں نے بہت عزت دیتی ہے، جس پاروں میں محسوس کرنا میرے پیروں کی تڑیاں زمین تے نہیں سریا تے، اینا اچا میں نے کر دیتا۔ کسی نے دخول ہی تحت قول کے آئے بات، ایک تو جدوں تو اپنے قرآن سے آیا میرے بندو، میں انہاں شامل ہے، کافران تو نہیں، بے دینہ نہیں، اس آواز میں نہیں ہے۔ ایک تو تیرا یہ نام ہے جنہیں بڑا مان میں بخشیا کہ میں بے دینہ نہیں، تیرے انہاں بندیاں چاہنا جنہاں تو آواز دینا یا عبادی ہے میرے بندو وان سیرتا احمد علی نبیہ، اور دوسری شاید جنہیں میں نے عزت بخشی ہوئے کہ تو مینوں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت چ پھیلا کے اپنے بندیاں چ بنایا، رسول اللہ کا امت بنایا، بڑی بڑی گل۔ حضور دا امتی ہونا کوئی چھوٹی گل نہیں۔ ایسے مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر میرے ذہن چ آਉਂਦਾ، اللہ تعالیٰ کی دعا کر دے بندہ خطان دا پترا کون غلطیاں تو بچیا، خیر الخطائین التوابون، ہر آدمی دا بیٹا گناہ گار ہے، سارے گناہ گاراں سے چنگا ہو جائے، توبہ کرتا رہے، معافی منگتا رہے کہ نیکیاں میرے پلے کہڑیاں جڑا میں آکھاں تے دا انعام دیں، گناہ ہی معاف کرنے ہی بڑی گل۔ تو فرماؤں دے میں بروں سے لاکھ برا صحیح مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ رسول اللہ کی طرف اشارہ کیتا، اے اللہ میں جو بھی ہوں میں بروں سے لاکھ برا صحیح، سارے بروں سے لکھاں گناہ بھی برا میں بروں سے لاکھ برا صحیح مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میری لاج رکھنا تیرے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ اپنے رسول دے نام دے جڑا نا لحاظ کر کے میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ تو رسول اللہ دی امت پیدا ہونا بہت بڑا شرف ہے، کوئی چھوٹی جی گل نہیں، بڑی مان بڑی گل ہے، مگر جیسی ایڈی قدر کریں۔ اور اللہ دا بندہ ہونا بھی ہے ایڈا وڈا اعزاز ہے۔ بھائی قرآن مجید جدوں اسی ویکھدے نا بھائی نبی علیہ السلام دا تذکرہ جدوں آیا تو کوئی اعلیٰ انعام اللہ نے آپ تے کیتا نا، کوئی نہیں آکھیا کہ میرا حبیب ہے، میرا نبی ہے، میرا رسول، یہ نہیں کیا اپنا بندہ کیا۔ اسی اپنی بیوقوفی نے حضور نو بندہ کہتا کیا ہو گیا؟ نہیں، تسی دیکھ لو کہ معراج دا واقعہ اتوں تک اللہ رسول پہنچے جتنے کدی مخلوق دے قدم نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ دی ملاقات کے آسمانوں سے چلے گئے۔ مگر یہ باوجود اللہ پاک نے سورہ نجم چی سورہ بنی اسرائیل سے ذکر کی کیتا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ خدا جن نے اپنے بندے نو رات و رات سفر کیا بندہ۔ اسی طرح جب پھر وہی ہوئی فاوحی الی عبدہ ما، اپنے بندے کی طرف وہی کی، وہی بڑا انعام ہے خدا دا کلام سننا۔
اور پھر اللہ رب العالمین نے جدوں جنگ بدر حضور نو فتح دی، تھوڑے جہے بندے ہتھیار بھی کوئی نہ، مقابلے 3 گنا تو زیادہ طاقت کافراں دی، گھوڑے انہاں کو سب، تو اتنے بھی اللہ تعالیٰ فرماؤں وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى جدوں دونوں فوجاں دی مڑ بھیڑ ہوئی، اس فیصلہ کن دن بھی اپنے بندے تے رب نے بڑی اپنی نصرت تے تائید نازل کی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتاں والا خدا جن نے اپنے نبی سے قرآن جیسی نعمت والی جہانہ والا، تو اللہ دا بندہ ہونا بہت بڑی بندہ ہر کوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی دینار دا بندہ، کوئی درم دا بندہ، روپیہ پیسے مگر لگے ہلکے ہوئے جتنا ہوئے انہاں نال محبت، عبادت کی ہے کسی شے نال انتہائی محبت، اے جن نے نا پھر سجدے کرنے، دعاواں منگنیاں، رکوع، اے او دے مدر، اے تو پتہ لگتا محبت ہے، بنیاد عبادت دی محبت ہے، غایت الحب، جی محبت آدمی دیوانہ ہو جائے نا تو سب کچھ چھڈ دینا ہے شے نہیں، وہی وہ معبود ہے، وہ عبادت کر رہا، بشک انہوں عربی آتی یا نہیں آتی، اگر دولت مگر لگا اب دینار و درم کیا پیسے ٹکے دا بندہ، کوئی بیویاں دے بندے ہے، کوئی حکومتوں دے بندے، مگر اللہ دا بندہ ہونا کہ نہیں، کسی بھی پوجا نہیں، صرف اللہ رب العالمین میں چاہنا وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ یہ لیے اللہ دے دین نے انہیاں ہدایتاں دتیاں، انہیں نسخے تجویز کیتے، کئی ساتھی مل رہا جو کوئی عمرہ کر آیا، کوئی جا رہا ہے، کوئی حج کی تیاریاں کر دے، یقین جانو انہاں نالوں زیادہ خوش بخت اور اچھے نصیب والا کوئی بندہ۔ الحجاج والعمار وحد اللہ دے رسول نے کنی شان بڑھائی کہ جڑا حج نو ٹردا یا عمرے نو ٹردا وہ اللہ دا مہمان ہے، کسی بڑے صدر مملکت بڑے آدمی مل جائے لوگوں نے یار انہوں موقع دیتا ہوتا اپنی ملاقات، اللہ دی ملاقات اس تو بڑی کوئی شے ہو سکی؟ اس پاروں ہی یہ موقع ضائع کرن دے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا آج تمہیں پتہ رجب گزر گیا اور شعبان کی پہلی تاریخ ہے، آتے رہتے دن مگر اسی سوچتے کوئی نہیں، اٹھتا ہے راہ بار عمر مسلے اس پہ چاہے نہ کوئی جہاز بھی تیز رفتار نہیں، نہ کوئی گھوڑا تیز رفتار ہے جنا ٹائم ہے گزر رہا ہے۔ میں گل شروع کی میری زندگی 10-15 منٹ مک گیا اور کبھی واپس نہیں آ سکے۔ اٹھتا ہے راہ بار عمر مسلے اس پہ تھے، محنت کس کو کہتے ہیں استاد جانا کیا، ناڈی مرن دی لوڑ ہے نہ گھوڑا مرن دی، یہ آپ ہی گھوڑا تیز دوڑا نہ ڈالا۔ اس تو حضرت علی نے فرمایا یومن یمر علی ابن آدم، جہاں بھی تیرا دن گزرتا نا شام ہوندی ہے وہ کہہ کے جانا تینوں اللہ کالا لو ایک دن پکارتا سورج نکلتے وقت تینوں آتا جان لگے بھی آتا، یا ابن آدم انا یومن جدید کا صحیح، میں جڑا نواں دن تینوں ملیا نا صبح ہو گئی ہے، تو رات مریا نہیں، یہ بھی ایک چانس ہے رب نے تینوں دیتا، کہ میں جو کچھ تو کرتوت میرے کرنے اچھے برے دن قیامت دن میں بول کے دس جانا میرے جن آ کیتا فکول تھی یا خیرن واشا تمام ملکی میرے جن اچھیاں باتاں کر اچھے کام کر اشد لگتا یا تاکہ میں قیامت دن تیرے حق چ بول سکوں، ایسا نہ ہوئے کہ تو مینوں ناراض کر کے رخصت کرے، شام ہوئے تو میں متھے تے وٹ پا کے جاواں کہ کام کوئی نہیں چکا کیتا اور تیرے خلاف پہنچاں۔ اس تو وقت کی قدر دین نے صرف سکھایا، رسول اللہ نے یہ سبق سکھایا کہ وقت نہ ضائع کرو، ایک لمحہ جڑا انہوں غنیمت سمجھو، یہ وہ ہیرے ہے جڑے تواڈے ہتھوں نکلتے جاندے پھر کچھ نہیں موقع ملے، پھر حسرت کا دن ہی ہونا، پچھتاؤ گے مگر وقت نہیں پھر ملے۔ تو یہ موقع جڑے اللہ رب العالمین دیندا انہاں تو فائدہ اٹھان دی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ آیا کہ جدوں نواں چند ویکھنا اسی ویکھنے مگر کوئی پرواہ نہیں بھی آسمان سے کی نشان ظاہر ہوا، خدا نے کیا اعلان کیتا کہ ایک نواں دن تیرے واسطے آیا، مہینہ شروع ہوا، ہلال و خیر مرس ہلال و خیر مرس ہلال و خیر، 3 باری سرکار نے آکھنا یہ چند جڑا خیر دا ہوے تے بھلائی دا ہوے، تے نال پھر آکھنا آمنت بالذی خلق، 3 باری یہ بھی دہرانا کہ میں اس خدا نو مننا جنے چند تینوں پیدا کیتا جہے حکمت دوڑا پھردا، کدی گھٹنا کدی ودنا، میں اس رب نو منن والے اسالک خیر ھذا الشہر اعوذ بک من شر ھذا، میری دعا کہ اللہ یہ مہینہ میرے لیے خیر دا ہوئے، یہ ذریعے کوئی برائیاں یا تکلیفاں ہونا تو تمہیں بنتا، یعنی ہر لمحہ اللہ دے رسول دی نگاہ رب سے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا دنیا یہ آٹومیٹک نہیں ہو رہا، رب کر رہا، دن آوندا جاندا مہینے آندے جاندے، قدر کرو اور انہاں کچھ کرن دی کوشش کرو بھی یہ تواڈے حق چ گواہ ہو جان تے تہاڈا کوئی بھلا ہو جائے۔ تو رسول کریم علیہ السلام دی ہدایتاں جڑیاں انہاں چ ایک ہدایت جڑی حاجی عمرے دے وچ کئی لوگ پوچھدے رہندے، ایتھے بھی لوگاں نوں ضرور دعاواں تے بہت آپ نے سکھائیاں، کتاباں پڑھیاں رسول اللہ دی دعاواں دیاں،
مگر ایک دعا جڑی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے سکھائی، پیاری سی ساری بیٹیاں تو اولاد ہی وہی باقی بچی، حضور دا نشان صرف حضرت فاطمہ دی اولاد تو ہی باقی ہے، حسن حسین دی۔ ایک دن آخیا بیٹا جیڑی دعا میں تینوں سکھاؤن لگا کن تر کے سنو چھڈی کوئی نہ۔ انہیں آخیا ابا جی فرماؤ، تو فرمایا بیٹا یہ دعا کر دی رہی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین لا الہ الا انت۔ اے زندہ خدا جہدے سارے جہان قائم ہے، مینوں اپنے تے نہ چھڈی، میرے نہ حوالے کریں جا اپنا آپ سوال نہیں، آپ قابو کریں، نفس دے حوالے نہ کریں، ایک اکھ چمکڑی، ورنہ اگر تھی میرے تے چھڈیا نا اسے پھسل بندہ جڑا وہ ذرا بھی نہیں انسان والا میں بچ جوں گا برائی کچھ نہیں۔ یوسف علیہ السلام دے کسے چلا ہوندا، میرا چنیا بندہ نہ ہوندا تو میں نہ انہوں بچاؤں، موقع بچن دا ہے کہ میں آدھی پھر اسے بھی ڈگدا بری طرح تو پتہ لگتا ہوں تیرا مان کتنے بچ سکیا۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اکھ چمکن لی بھی مینوں میرے تے نہ چھڈی، اصلح لی شانی کلہ، تے میرے سارے معاملے درست کر، دینی دنیا جو اس دعا چ کچھ بھی نہیں باقی رہ گیا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اور کون ہے جنہوں اسی پکاریے تو اسی منگیے، تو ہی دین والا تے تو ہی مشکل کشا۔ اے چھوٹی جی دعا لخت جیڑ نو جے بارے حضور نے 4 عورتوں کا فرمایا بے، جنت دی 4 عورتوں جڑی سب دی سردار، جنہاں ایک فرمایا خدیجہ، دوسری میری بیٹی فاطمہ اور تیسری مریم ہے، چوتھی فرعون دی بیوی آسیہ۔ انہاں 4 دے نال دی اور کوئی نہیں جنت، باقی سب تھلے۔ اس بیٹی نو حضور نے دعا سکھائی اور دے وچ کسر کر دی اصلح لی شانی کل، میرے سب معاملے دین دے یا دنیا دے سارے نو سنوار دی، او دے کوئی خرابی نہ۔ اور دعا دے بارے جی ایک تے اسی دعا ڈائریکٹ ہی کری اللہ دے دے بھی اجازت ہے، یہ دعا طلب ہے منگنے سی۔ ایک ہے بھی نہیں، وہ دعا دا ایک ہور انداز ہے بے منگنا کچھ نہیں، وہ نام جپی جانا، تعریف کری جانی، الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ عرب ایک شاعر گزریا، کفر دے زمانے گزریا، مگر انہیں کلام ایسا عمدہ کیتا ہم نے میرا سلف نے کہ ایک سفر چ ایک صحابی نے رسول کریم علیہ السلام نے وہ ایک شعر سنایا کہ حضور نے ایڈا چنگا لگا، آپ نے ہی ہے کی ہے اور سنا، اور 100 شعر سنیا آپ نے وہ، اور بعد فرمایا بھی آدمی جلا جی زبان مومن ہے دل کافر ہے، ایمان نہیں لیا مگر کلام یہ مومنا گلاں جڑیاں نے بہت اعلیٰ کیتیاں۔ تو ایک بادشاہ کو جا رہا میں وہ کول جاواں تے اپنی کو حاجت جڑی منگاں، کہ اتنے جا کے اس جس انداز نہ منگیا، ان حضور نے فرمایا افضل دعا الحمدللہ، ساریاں دعاؤں اعلیٰ دعا الحمدللہ، حالانکہ الحمدللہ کچھ نہیں آخیا، رزق دے یا شفا دے نہیں، الحمدللہ کیا۔ تو اس امیہ نے اپنے اس بادشاہ نے گل کہی کہ میں ہوں تیرے کو آیا، آج کو رو حاجتی ہم قد کفارنی ہباؤ کہنا سیمت کل ہباؤ، میں آپ منہ بول کے دساں میرا کام ہے، یا یہ بھروسہ کریں تو آپ ہر وقت دینا رہنا داتا، اس تو تیری عادت دینا کہنے کی کہڑی لوڑ، میں کہاں وہ بہتر ہے یا یہ بس کراں کہ تیرا آپ کام عادت ہے یہ گھر میں رہی ہیں ان سیمت کلے باؤ اذا اسنا علیک المرء یومن ممدوح ہے بادشاہ سلامت، تیری تعریف جدوں کوئی بندہ کردا نا کفا او من تروز سناؤ، وہ تعریف ہی انہوں کافی ہے، انہوں مطلب بیان کرنے کی لوڑ نہیں۔ جدوں انہوں نے کیا تو سخی ہے، مطلب نہیں سمجھتا دانا آدمی سخی کہہ رہا میں کہ یہ مطلب کہ مینوں دے، اگر کہہ رہا تو شافی ہے تو مطلب یہ بھی شفا دے۔ اس تو ایک دعا طلب ہے منگنی، ایک صرف سنا تعریف کری جانی۔ تدے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے چاہیا ساتھی بیان کرتا کہ میں انہوں نے حج کیتا، پورے حج طواف بھی صفا مروہ تے بھی انہاں درمیان عرفات کوئی شے نہیں میں منہ سنی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء۔ ایہو دہرائی گئے، اے طریقہ اپنایا کہ منہ کہہ کے میرا حاجت ہے وہ بجائے تعریف کہ تو مشکل کشا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو واحد ہے اور تیرے لیے بادشاہ تیرا حکم تیرا چلتا۔ تو اللہ رب العالمین دے حضور دعاواں کرنی ہیں، وقت کی قدر کرنی۔ رمضان شریف ہوں بالکل انج ہے جویں اسی دروازے تے کھڑے ہیں شروع ہو رہا، تھوڑے دن باقی ہیں دیکھنے لنگ جانے دن، اور یہ وہ مہینہ جس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر سے چڑھے، 3 سیڑھیاں سی، پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا آمین کیا، دوسری تے چڑھے آمین کیا، تیسری تے بعد لوگوں نے پوچھا بھی یا رسول اللہ تسی اج ایک ایسا کام کیتا جڑا کہ کدی نہیں گیا، ہر سیڑھی تے آمین کی۔ تو حضور نے فرمایا جب میں چڑھنا شروع کیتا تو
تو جبریل علیہ السلام آ کے ممبر کے کول کھڑا ہو گیا. انہیں آخیا رسول اللہ جس شخص نو رمضان دا مہینہ ملیا تو پھر بھی انہیں روزہ رکھ کے یا نیکی کر کے اپنا آپ نہ بخشایا وہ بدبخت آدمی انہوں برباد ہونا چاہیے. میں آخیا ہاں ویسے لے کے یہو جہاں ٹائم رب نے دیتا تو لگا دیتا. اور دوسرا فرمایا کہ جس بندے نو او دا ماں یا باپ دونوں ایک بڑھاپے چ ملے کہ خدمت کر کے جنت نہ لے سکیا وہ بھی منحوس آدمی اسے بھی رب کی مار ہے. کہنا پت جمیا دے ماں باپ ہوں بڑھاپے کبھی یہ انہوں کے ہاتھوں کھیلتا ہوں وہ یہو جہ ہو گئے کہ سمارن کا وقت آیا تین جواب دیتا مکر گیا سارے احسانوں تو کہ نہیں میں جمدا ہی جوان سی اور میں وہ بھی اس لے گیا کہ خدا کی مار ہو گیا. اور تیسرا فرمایا اللہ دے رسول اللہ السلام جہے کو تا ذکر ہویا کسی سلسلے کی گل چڑی رسولہ دی تو درود نہیں پڑھ سکیا وہ بھی بدبخت آدمی. تین سمجھے اور تین سمجھو رب دیا کنیاں وڈیاں نعمت ایک برکت والا مہینہ ایک ماں باپ جیسی دولت جڑا حضور نے فرمایا تیرا باپ جنت دے دروازے چ اعلیٰ ترین دروازہ پاویں سنبھال لا پاویں برباد کر جے خدمت کر لی اوسط تو باب جنت یہو جہا ہور دروازہ جنت نو کوئی نہیں جاندا جنہ یہ جانا. اور اگر تو وقت برباد کرتا نہیں خدمت کی اوکھے سوکھے انہوں نے دن لنگ جانے ہیں مگر تو اپنا کھڑا کر رکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو امت نو دیتا دینی محنت نہ دیتا جو دکھ اٹھائے حق کے ان پروں اللہ دے رسول دکھ دیتے گئے. طائف میں سروے ناز رواں ہے وہ دیکھیے پتھر وہ کھاتا جوہر اٹھاتا ہو جائے جے پسینہ جڑا سی اتنا زیادہ قیمتی اور کیویں اللہ دے رسول طائف گئے مکہ نہیں گل سنتا اتنے کہ کی ظالمہ نے کیتا گل کوئی نہیں سنی ٹھٹھے کیتے تو ہی نبی بنوں لبا. اور سویر گنڈے کھڑے کرتے بازار پتھروں توڑیاں پڑیاں حضور بے ہوش کر لہو لہان کر دیتا. اس بھی پھر نہیں صدیقی میں رو فرمایا طائف میں سروے ناز رواں ہے وہ ویکھی ذرا اکھاں بند کے ویکھو کہ طائف دی گلیاں تے کائنات دا سردار جا رہا طائف میں سروے ناز رواں ہے وہ ویکھی پتھر وہ کھاتا جوہر اٹھاتا ہوا جا جس اس کی زبان پاک پر اشکو لے کر آقا کو اپنے زخم دکھاتا ہوا جائے. جن کی بلائی چاہی دکھایا انہی نے دل پھر بھی انہی کی خیر مناتا ہو. فرشتہ لے کے جبریل علیہ السلام آ گیا کیا ملک الجبال حاضر ہے. اللہ تعالیٰ نے میں دیکھ لیا جو کچھ کرنا شروع کیا اور حضرت زید ہی اٹھا کے لیا سواری سے آپ اور ایک باغ جا کے لٹایا. انہوں نے حضور نے فرمایا حضرت ایسا سیکھے نے پوچھا یا رسول اللہ تہاڈی زندگی وہ دن کوئی سخت دن آیا تہاڈے دن مبارک شہید ہوئے سر فرمایا ایسا وہ دن زیادہ سخت دن طائف کا دن جدوں زید مینوں اٹھا کے لیا تو مینوں لٹاؤن تک اور جب تک میرے منہ چ انگور نہیں نچوڑیا مینوں نہیں پتہ لگا میں آسمان سے آدمی کوئی خبر نہیں رہی. مگر جدو فرشتے نو حاضر کر کے جبریل نے آخیا پہاڑاں دا فرشتہ اگر حکم دیو تو پہاڑاں نو آپس ٹکرا دے اور مکہ اور طائف دونوں جڑے پیس کے رکھتے جا تو اپنا پرتاؤ کیتا. جو اس سے آپ نے فرمایا میں دنیا تے عذاب کراؤن نہیں آیا مینوں اللہ نے رحمت بڑھا کے بھیجا. جے نہیں ایمان لے آتے شاید جنہوں کی پشتوں کو کلمہ پڑھنا نہیں. جن کی بھلائی چاہی دکھایا انہی نے دل پھر بھی انہی کی خیر مناتا ہوا. تو تب جبریل علیہ السلام نے آخیا تہاڈا ذکر ہوئے کہ امتی دے زبانوں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہتے افسوس والی گل کہا امتی بنیا جنہیں بھی نہیں پہچانیا اللہ دے پاک پیغمبر نے جنہوں کی ساری عرب دنیا عزت کر سچا مند جن اگر آپ دین دا جھنڈا نہ اٹھاؤ دے حکم نہ تو انہوں نے کہا ویر سے مندر جن کا بچہ جمنا ہی کوئی نہیں صرف دین پاروں دشمن ہو گیا وطنوں بے وطن کیتا جنگاں لڑیاں مگر اللہ دا رسول سانو دین دستا. اس تو آپ دیا دعاواں ذکر انہوں حاصل کرنا انہوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرنا اپنی عاقبت نو سوارنا ہے. دنیا سنورتی ہے عاقبت سنورتی تو سبحان اللہ ہے والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ انہاں چار کلمے نے آپ نے آخیا قرآن مجید تو بعد ہوتے اللہ دا کلام انسان دے منہ جن کلمے نکلتے آپ نے سب حب الکلام ہے سارے تو پیارے چار یہ جن پڑھے جانے. اور جو پہلا میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کیا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا 100 باری یہ دن کہہ دینا نا کسی وقت 10 غلام جڑے آزاد کرنے بڑی قیمت نہ غلام ملتا 10 غلام آزاد کرنے کا سواب ملتا 100 گناہ دا معاف ہوں اور 100 درجے بلند ہوں تے ہور کوئی بھی نیکی چودنا نہیں بچ سکتا سوائے دے بیود تو ود کے 100 تو کوئی زیادہ کر ایک کلمہ کو ہور زیادہ پڑھ دے تو بدو کہہ دینا ورنہ اس مقابلہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الحمد وهو على كل شيء. تو حضرت فاطمہ رضی دعا دا ذکر کرنے کا ایک سبب بھی بن گیا
کیا شعبان کی 5 تاریخ جس دن انہوں نے بچپن مبارک نو حضرت امام حسین جیسا سید الشہداء پیدا ہوا. 5 تاریخ میں امام حسین آئے اس دنیا. حضور نے خود بانگ کی، خود انہوں کا عقیقہ کیا. اس تو میں پھر وہ دعا جی آپ نے فرمایا بیٹی یہ پلے بن، یہ چھڈی کوئی نہ، یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اصلح لی شانی کلا ولا تکلنی لا نفسی طرفۃ عین لا الہ الا اللہ. میرے دن مینوں چھڈی، میری ہر وقت مدد کرتا رہی، تائید کر. اللہ مینوں تن توفیق دے کہ رسول کریم علیہ السلام دے جڑے اذکار ہیں اپنانا دل جگہ دئیے، ان کی پابندی کریے. یہ دلوں صاف کر لی بہت بڑا سمجھو نا ایک ایسا سامان ہے جس جن روگ ہے بس اسے دور ہوں. باقی یہاں دنوں چ لوگوں نے بہت کچھ معراج شریف کے بارے بھی لکھا. کئی نے پوچھا، کئی چیزاں غلط مشہور ہو گئی بہت، جنہوں کی حقیقت کوئی نہیں. جنہوں یہ کہ بھی بات ہے ٹھیک ہے، کمزور راویوں نے اس طرح ہی بیان کرتا کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام آسمانوں سے گئے تو جنت گئے تو اتنے بلال رضی اللہ عنہ کی جتیاں دی آہٹ سنی. یہ خواب کا واقعہ ان ادھر رات تھا معراج کی رات. یہ جس بھی لایا انہوں ضعیف قرار دیتا گیا کہ یہ یادداشت نہیں ٹھیک ہے، کمزور آدمی ہے. معراج کی رات کا قصہ نہیں کہ حضرت بلال نو آپ نے ویکیا اگے کہ انہوں نے جتیاں دی آہٹ آتی. یہ خواب رسول کریم علیہ السلام کا طریقہ سے حدیث پاک ذکر ہوا. فجر دی نماز پڑھ کے آپ لوگوں منہ کر لیں گے. خود کوئی خواب ویکیا ہوں وہی سنا دے، کسی سے ویکیا ہوں وہی پوچھ دے. کوئی خواب کسی نے ویکیا سناؤ. خواب بے حقیقت شاید نہیں. اللہ کے دین نے 3 قسمیں نہیں کرتی کہ بعض کا غاص و حرام ہی ایویں پریشان خیالیاں جنہ چکر بندہ پیا رہتا یا بد ہضمی کا نتیجہ ہے کچھ نہیں. ایک تخویف من الشیطان ہے، ڈراوے دے خواب. ایسی خواباں میں میرے مگر تو چڑھ گیا، سپ چڑھ گیا، اونٹ چڑھ گیا. یہ فرمایا شیطان ڈراؤں گا. یہ علاج ہے جب اس طرح ہوئے کھبے پاسے 3 واری تھک دیو، تھو 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 اور 3 واری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو تے ذکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا ہے. تیسرا بشرا میرا جڑا نیک لوگوں ہوں کہ اللہ کی طرفوں خوشخبریاں وہ سچے خواب ہوں اور انہوں کی حقیقت ہوں. یہ رسول کریم علیہ السلام نے صحیح جڑی گل سی فرمایا، ایک باری نہیں معراج کی رات نہیں فرمایا کلا ما دخلت الجنہ. فجر تو بعد آپ نے کہا بلال میں جدوں بھی جنت گیا، یہ مطلب معراج تو ایک باری گیا سی. فرمایا جدوں بھی خواب میں جنت گیا تیری جتیاں دی آہٹ میں گئی. تیرا وہ کہڑا عمل ہے جن نے تینوں درجہ بخشیا کہ تو میرے تو اگے اگے چل رہا ہوں خش خس تیری آہٹ جڑی میں اتنے محسوس کلا ما دخلت. اور نال ہی فرمایا کہ اج بھی رات ہی میں جو جنت گیا خواب اسے بھی تیری آہٹ سنی. کہ حضرت بلال نے آخیا یا رسول اللہ سب سوال عمل جتے مینوں توقع نا کہ اس پاروں ہی رب نے مینوں یہ مقام دیتا. وہ ہے میں جدوں وضو کیتا نا وہ تھوڑی بہت نماز ضرور پڑھی. میرا وضو اس طرح نہیں ٹوٹا نہ 2 پڑھی نو علماء نے تحیت الوضو کہتا 2 پڑھا 4 پڑھا وضو کردیں ہی کچھ نہ کوئی پڑھنا بیویں نہ وضو جاوے. تو یہ سب سوال عمل ہے جتے اللہ کے رسول مینوں توقع ہے میرا رب نے پسند ہے. تو آپ نے فرمایا باقی اتنے جمیا رہا یہ کام ہے جنہیں تینوں میرے تو اگے اتنے جنت چلایا. میں تیری ہٹ اتنے جنت جدوں پاؤنا اسے تیرے عمل کی برکت. اس تو کوشش یہی ہونی چاہیے وضو کرے 2-4 رکعتاں پڑھ لے باقی چلنے پھیر لگے غنیمت جانے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے قبرستان کو گزرے ایک پاسے ہو کے 2 رکعتاں پڑھ لیں. تو لوگوں نے آخیا بے کہڑی نماز کا وقت ہے. فرمایا وقت کوئی نہیں وضو ہے سی. تو میں دیکھا بھی یہ لوگ جڑے انہوں ٹائم نہیں ہونے والا ہوں نہیں یہ نماز پڑھ سکتے وقت گزر گیا امتحان پرچے کھس گیا تو ہوں تو نتیجہ ہی سن گے نا. تو میں اجے زندہ میرے کو مہرت ہے 2 رکعتیں کی پتہ کسی بڑے کام آ خدا اتنے خوش ہو جائے. یہ انہوں لوگوں کی گلیں جہاں وقت میں سمجھتے تھے تیز رفتار گھوڑا ہاتھوں چھٹتا جاتا جہاں ٹائم آتا ہے کچھ کر لیے کل قیامت دن یہ ٹائم سارے حق کی گواہی دے. ورنہ تیزی نہ گزر جانا کسی کے 60 سال گزر گیا کسی کے 100 گزر گیا نہیں مک جانی یہ گل. اور پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت جی پیشی ہونی بندے نے تیرا کہنا میں سن لیا ویخ لیا ہوں واپس بھیج ہوں ایک کام کروں گا. اللہ تعالیٰ فرمایا ہونے کوئی گل سنی جانی جدوں وقت سی تھی وہ ضائع کرتا. تو یہ حضرت بلال رضی اللہ بھی حضور نے فرمایا میں جدوں بھی جنت گیا لفظ ہے جدوں بھی خواب جدوں بھی داخل ہوا 13 سو ویکیا. انہوں نے آخیا پھر میری یاد ہے بھی میں کچھ نہ کچھ نماز دینا ضرور پڑھ. اور دوسرا کئی لکھن والے نے جہاں معراج سے آئے مضمون لکھا کہ اللہ حضور نے ویکیا بڑی خوبصورت صورت ویکیا اللہ تعالیٰ نے. کہ اللہ تعالیٰ دے فرشتے جڑے سے نا الملا الاعلیٰ جس طرح ساری کابینہ سمجھ لو ایک مثال تے اللہ دی حکومت دی کوئی نہیں مگر وزیر امیر بڑے بڑے جڑے کونسل انتظام ملک کا کر دی فرشتیاں دی سپریم کونسل الملا الاعلیٰ اپنے اپنے محکمے کے انچارج ہے.
سدرۃ المنتہا تے انہاں دی آفس ہے، انہاں نوں اللہ دا حکم آوندا تے اگے اپنے فرشتیاں نوں دیندے، کوئی بارش دا، کوئی زندگی دا، کوئی موت دا، سب الملا العال انہاں دی آپس گفتگو جاری سی، اجلاس شروع سی، بحث ہو رہی سی۔ تو نبی علیہ السلام فرماندے اللہ نے مینوں پوچھا کہ جاننا کس بارے بحث کر رہا ہے؟ تو میں آخیا اللہ تعالیٰ میں کوئی نہیں جاننا، مینوں کی پتہ کی بحث ہے، جیسے شروع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ جڑا سی نا میرے دونوں پستانوں کے درمیان رکھا، اور اس ہاتھ کی ٹھنڈک بھی میں اپنے اندر محسوس کی، تو پھر اس کی برکت نال مینوں ہر شے دا پتہ لگا کیا ہو رہا۔ پھر پوچھا میں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپس ایسے گفتگو یہ ہو رہی ہے اس کا میٹنگ سے کہ درجات کہدے نال بلند ہوندے، وہ نیک کام کہدے نے جب انسان دے درجے اچے ہوندے، اور کفارات کہڑے تے اگر وہ برائی کرے تو پھر انہوں مٹاؤن لی کہڑی ربڑ ہے جہاں گناہ معاف ہوندے۔ درجات اور کفارات دا معاملہ زیر بحث، یہ حضور نے پھر ذکر بھی کیتا کہ آ درجات دے سبب بنتے ہیں، یہ چیزاں جڑیاں جہاں گناہ دے انسان دے معاف ہوندے، حدیث پاک ساری چیزاں حضور نے واضح کیتیاں۔ اور بعد اللہ تعالیٰ نے اسے موقع سے ایک دعا بھی آپ نے سکھائی جڑی اللہ دے رسول اللہ السلام نے سارے تک پہنچائی، اور وہ دعا بھی سمجھو دعاواں دا نچوڑ اور مغز۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے کہ رسول اللہ فرماندے اج جی رات رب تبارک و تعالیٰ سب تو اعلیٰ صورت مینوں نظر آیا، کہ خواب کیا ہے محمد تو جاننا؟ اے ملا اعلیٰ دی بحث کی ہے۔ میں کہا نہیں، ہاتھ رکھیا میرے دونوں کندھیاں دے درمیان تے میں وہی ٹھنڈک اپنے پائی پستانہ، تے پھر سب کو معلوم ہو گیا۔ تو پوچھا کہ کفارات اور جڑے درجات انہاں تے بحث کر دے، وہ پھر دسیا گیا کہ المقصود فی المسجد بعد الصلاۃ، کہ نماز سے ہو چکی مگر آدمی کو ٹائم ہے پھر بھی تو مسجد ہی بیٹھا رہا، ذکر کہ اللہ تعالیٰ کرتا رہے۔ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ جمعے تو بعد بھی آندا بھی نکل دو، مگر اگر نہیں ویلا ہی تو پھر فرمایا مسجد ٹھہرنا، والمشی علی الاقدام الی الجماعت، تو پیدل چل کے جماعت کی نماز میں شامل ہونے کی کوشش کرنا، واسباغ الوضوء فی المکارہ، اور پاویں آدمی سستی پاروں یا ٹھنڈک پانی تو پرہیز کرنا چاہتا مگر انہیں پورا وضو کیا، یہ ساریاں سان پیچھے چھڑ کے نا مکمل وضو کیتا۔ ومن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وکان من خطیئته کیوم ولدت امہ۔ اس طرح جڑے بندے نے کیتا وہ اس طرح ہی ہو جاتا جی ماں کے پیٹوں جمیا۔ تو رسول اللہ نے پھر آپ اللہ تعالیٰ نے کہا یا محمد اذا صلیت فقل، جدوں تو نماز پڑھے نا آ دعا کریا کر، اے معراج منامی ہے کہ خواب سے اللہ تعالیٰ نظر آیا تو اسے سکھایا گیا ایک کو یکلا جاگنا جڑا آسمانہ سے ہے، یہ دنیا کا خواب ہے جڑا آپ نے فجر کی نماز تو بعد جس طرح خواب بیان کر لیا اسے دسیا، اور کیا کہ تہجد پڑھنے تو بعد ناستو میں کچھ اونگ گیا پھس تس کر تو نیند کچھ زیادہ ہی غالب آ گئی، وہ میں رب نے بڑی پیاری صورت دیکھی۔ انہوں اخبار نویساں جاگنے کی گل بنا دی، یہ نہیں، جاگنے والا معراج وکھرا، یہ خواب ہے جڑا ویکھیا روزی برکت نال حضوراں دے سب کو معلوم ہے کہ دعا سکھائی اللہ نے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین، کہ اللہ میرا سوال ہے تیرے کو کہ جن نے اچھے کام نا نیکیاں انہاں دی کرن دی توفیق نہیں، اسألک فعل الخیرات، سارے اچھے کام جڑے انہاں دے کرن دی مینوں ہمت بخشی، ترک المنکرات برائیاں جنیاں ہیں جنہاں کماں تے ناراض ہے انہاں سارے چھڈن دی توفیق نہیں، وہ حب المساکین، اور یہ نال نال جڑے تیرے مسکین اور غریب بندے ہیں انہاں نال محبت دی مینوں توفیق دینی۔ میں دولت دے نشے انہاں نوں بھول نہ جاواں۔ تھوڑی دیر یہ بچے نے ایک رسالے کی مضمون سے مینوں آخیا تو پڑھیا، میں آخیا نہیں پڑھیا، اور مولانا محمد متین ہاشمی بہت بڑے عالم سی، اپنے پاکستان کی ہوئے لنگڑا کے چل رہی سی، تو لکھا انہوں عبدالغنی فاروق نے، میں ایک دن پوچھا حضرت لنگڑاؤں دے تسی کیوں جی سیدھے ہو کے نہیں ٹر لے کے آنے گا یار بڑا تنگیز واقعہ کہ ساری ایک میٹنگ سی اتنے بلایا سی، میری بھی تقریر سی، میں تیار ہو کے نکلا تو ایک عورت جی سی نا وہ بچہ لے کے آ، میں نے آخیا میرا بچہ مر رہا تو مولانا دم کر دو، میں آخیا ہٹ جا گو میرا تقریر دا وقت ہے، میں وہ کوئی نہ سنی، وہ پھر دوجے پاسے لے کے آئی، پھر آخر میں انہوں دھکا دے کے چلا گیا۔ اجے میں سوار ہی ہوا وہ نتیجے ایسا ایکسیڈنٹ ہوا میری حالت ادوں کی لنگھی ہے، تو میں پھر سوچیا کہ وہ مسکین دا بچہ مر گیا، جی 2-4 منٹ پھوک مار دینا تو کچھ آپ انہوں نے بیان کیا کہ وہ بدلہ مینوں رب نے دیتا، کہ تسی مسکیناں نوں سمجھتے جی گھٹیا مخلوق ہے، انہوں نے کوئی جرم کیتا سی تے غریب ہو گئے، پھر آزمائش ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کا دسیا جدوں انہوں کی پشت اللہ نے ہاتھ پھیریا، نیک بھی کر لے بد بھی کر لے،
امیر بھی نکلے غریب بھی بیمار بھی تندرست اسے آدم علیہ السلام آخیا اللہ تو قادر مطلق کی برابر ہی بنا دینا فرمایا آدم پرچے تو دو ہی ہے جنہوں نے تمہیں پیدا کیا کچھ جڑے انہوں نے دیکھ کے ویکھوں گا شکر کر دے کہ نہیں کچھ نہ دیکھ کے ازماؤں گا بے صبر کر دے کہ نہیں ادھا دین شکر ہے ادھا سب برابر ہی بنا دینا پھر کم کچھ نہیں اس تو دعا سکھایا گیا کہ حب المساکین نیک عملاں دی توفیق نہیں برائیاں چھڈن دی توفیق نہیں کہ مسکیناں نال محبت کرن دی توفیق نہیں واذا اردت بعبادک فتنہ تے جے اللہ پاک تیرا فیصلہ ہوئے تے بندیاں نوں کسے امتحان مبتلا کرنا دنیا دکھ سکھ آؤندے فق بدنی لے کے غیر مفتون تے مینوں اس تو پہلا ہی اٹھا لیں کہ میرا دین جڑا ہے کوئی خرابی آ جائے جے دنیا لگی نہ کوئی خرابی آن مینوں اس تو پہلا اٹھا دیں اور نال پھر اگے جڑا اچھا کو کفارات جو سی ود درجات افشاء السلام و تام تمام والصلاۃ باللیل والناس نیام کہ درجے جنہاں چیزاں نال بلند ہوندے انہاں چ ایک تے عام کہو سلام یہ نہیں صرف جان والے مولوی صاحب سلام علیکم نہیں جڑا متھے لگے وہ جواب دے نہ دے السلام علیکم کہیں جاؤ حضرت عبداللہ بن عمر نے لکھا کہ بازار میں چلے جاندے نہ کوئی خرید دے نہ کوئی پھیرا مارا دے تو کہنے والے نے کیا حضرت تھی ایویں چلے گئے لیا دتا کوئی نہیں کیا یار نہیں دے تینوں سلام آ کیا وہ حاضر تھوڑا کنا ثواب ہے افشاء السلام اور نال فرمایا کہ کھانا کھلاؤنا مسکیناں نوں تے رات دے وقت جدوں لوگ ستے ہون اسے تہجد دی نماز پڑھنا یہ تین شاں جڑیاں بندے دے درجے اچے کر دیاں وہ تین پہلیاں جڑیاں انہوں نے گناہ مٹ دے کہ دعا ہے جڑی پھر سکھائی گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آخیا بھی اینوں یاد کر لو تے ہور بھی جڑا کوئی ملے انہوں یہ دعا جڑی نہ سکھاؤ تو اینوں بھی انشاءاللہ نہ مرتب کر کے لکھ کے چھپا کے ونڈ دیا کرو بڑی دعا کوئی شے نہیں رہ گی کہ نیکیاں دی توفیق نہیں تے برائیاں تو بچن دی توفیق نہیں اور مسکین لوگاں نال محبت کرن دا جڑا نہ مینوں موقع دیں اور ایک بات جڑی لکھ دی کہ رسول کریم علیہ السلام نے یہ مولانا رضا خان کا ترجمہ اور اتنے حاشیہ انہوں نے ساتھی سی مولانا نعیم الدین مراد آبادی تو سورہ نجم دی تفسیر سے لکھ دے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انکار کر دیا سی بھی حضور نے خدا نو نہیں ویکھیا پچھلے میں تو سنیا جڑا کہ اللہ تے بتان لا بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سی بھی نہیں خدا نو ویکھیا مڑ کے لکھ دے مسلم کی حدیث ہے رہے تو ربی بعینی و بقلبی کہ میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل سے دیکھا اے لفظ لکھا ہے کہ دل سے بھی دیکھا آنکھوں سے بھی دیکھا کئی بڑی اللہ نے نہ بندیاں نے کیا تسی ہون تے یار پتہ کر کے دسو بھائی مسلم کیڑی کتاب ہے جہے حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا آنکھوں سے اور دل سے کوئی حوالہ نہیں دے بلوچستان تک انہوں نے کارڈ بھیجے بریلی دوستوں کوئی جواب نہیں اگوں بحث شروع کرنی ویکھیا دلیلاں دے میں وہ بحث لگ گیا اے الفاظ جڑے کہ مسلم حضور نے آخیا میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ہے گے دنیا کی کسی کتاب سرے تے کوئی ذکر نہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بھی جڑا لوگ کہہ دیں لکھن والے لکھا کہ اما ایسا انکار کر دیا سی ابن عباس جڑے اس بات کرتے سی نہیں خدا نے دیکھے وہ بھی جڑا حل ہے صحیح مسلم چاہتا دوسری کتاب کتے گول مول گل لکھی ہے کہ ابن عباس نے خدا نے دیکھا کتے واضح ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا دل سے دیکھا باقی جب رب دیا قدرتاں دیکھیاں جنت دوزخ دیکھے راہ ہو بے فواد ہی دل سے دیکھا ایمان اور یقین بڑھ گیا اینا اکھاں نہیں کوئی این امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے یار جڑی گول مول گل نا ان وہ تے لاؤ جڑی کھول کے بیان ہوئی ہے جو حضرت ابن عباس نے جو پوچھا صاف انہوں نے کیا اللہ اکبر راہ بقلب ہی ولم یراہ بعین اینا اکھاں نہ کوئی نہیں دیکھا دل نہ دیکھا یعنی قدرتاں رب دیاں جڑیاں انہوں نے اگے نال یقین اور ایمان بڑھ گیا یہ بارے فرمایا کہ اس پاروں جہی کسی گول مول گل آئی ہے انہوں یہ معمول کرو یہ سیٹ کرو تاکہ مسئلہ حل ہو جائے اللہ تعالیٰ دا آخرت جا کے قیامت دن ویکھیا جانا وہ بھی اہل سنت دے سارے طبقے آن دے اتنے ویکھنا شیعہ اور معتزلہ اور باقی محمد منکر ہے بنے خدا ایسی شاید نہیں ویکھی جا سکے وہ ساری سمجھو اکلو پرے ہے ویکھنا اتنے بھی کچھ نہیں کلام ہی ہونا جہے پھر ویکھن والے سی جدوں انہوں نے پوچھا بھی ادا ہی ویکھنا جتنا میں تمہیں ویکھنا شکل صورت انہوں نے آخر توبہ توبہ کافر ہو جانا اس طرح خدا محدود ہو جائے پرلے انہوں نے بھی کچھ نہیں پیا آخر انہوں نے ہار منی پئی تو ویکھن کا یار مطلب اتنے ہی کھلو گا ادا کا ویکھن جانا نا ایک دوجے یہ پھر کوئی رنگ بن جاتا کوئی شکل بن جاتی کسی حد چ آ جاتا پھر اللہ تعالیٰ سارا ذرا موٹا تعداد ہوگی نہیں اس تو روز سے باری جی ایویں مسئلہ چھیڑ لیں گے ویکھنا کہ نہیں ایسی شیاں تو اللہ بالا ایویں سمجھ اپنی خراب کرنے کی گل ہے
بہت اچا بلند ہے۔ اس تو جی آیت نو قرآن پاک جی اللہ نے کیا کہ سارا تو آلہ آیت ہے۔ رسول اللہ نے ایک دن کیا کہ بھائی ابن کعب تم ہی قرآن پڑھنا ہے، عالم آدمی، دس نہ تینوں قرآن دی آدم آیت کیڑی نظر آئی؟ سارے قرآن دی ود تو ود انہیں پھر آخیا یا رسول اللہ سارا تو آلہ آیت جی آیت الکرسی۔ اتدے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر فرض نماز تو بعد جڑا ایک باری پڑھے وہ دے اور جنت داخل ہونے سے موت دا فاصلہ، مرنے انہیں ڈائریکٹ جنت چلا جانا۔ کہ آیت الکرسی دی شہری آیت الکرسی ہم پڑھتے جاؤ، اللہ نے بہت کچھ بیان کر کے نہ اپنا اخیر گلے مکائی وہ علی علی بلند نو آدھے بلندے نہیں اچا چڑھ کے بیٹھا کہ تاری سمجھو بہت بالا، جنہ مرضی تھی اپنی عقل دوڑاؤ، اس سے بلند و بالا پڑھیا نہیں سمجھ آ سکی۔ باقی یہ بھی ہے کہ کچھ نہیں ہو، نہیں ہے سب تو اعلیٰ مگر سمجھ نہیں آتی۔ علی عقلوں پرے العظیم، مگر ساریاں صفتاں جڑیاں نا وہ لامحدود ہے۔ جی علم ہے تو وہ حد کوئی نہیں، سننا تو وہ کوئی حد نہیں، ویکھن کی حد کوئی نہیں، بندیاں دی سارے دی کوئی نہ کوئی حد آ جاتی، اتنے جا کے بس ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی کوئی حد نہیں ہے، غیر محدود ہے۔ وہ العلی العظیم، پہلا سب کوئی بیان کیا خدا علم ہے جا خدا، مگر اخیر پہ کیا نچوڑے سمجھ لو کہ تاری سمجھو بہت پرے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود۔ قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ غالب بندہ سی قبلہ آنے نو، قبلہ کوئی نہیں، جی اسٹیشن سے قبلہ نما لگے پتہ دینا بھائی ادھر قبلہ، وہ بھی قبلہ اکاؤں منہ انہوں کرنے نے، ورنہ اسی انہوں سجدہ نہیں کرتے، انہوں پوچھتے۔ وہ ایک قسم کا قبلہ نما ہے، تیر ہے جڑا خدا کی طرف اشارہ کرتا کہ مینوں کیا جاتا اللہ دا کر، اس تو پتھراں نہیں سجدہ کرنا، تیرا دھیان خدا ہونا چاہیے۔ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ مگر اس نسبت کا بھی بڑا ادب ہوا کہ اللہ نے اتنا ہی کہتا تہر بیٹھے کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو، اور میرا گھر جڑا نال لاتا نا وہ چھوٹا جہا کوٹھا جڑا ساری دنیا کا سب تو زیادہ احترام کا مقام بن گیا، اور اینی عزت ہو گئی وہ اندازہ کوئی نہیں۔ کہ نال اللہ رب العالمین نے جڑے دل جلے گئے سڑے بڑے بندے چاہتا تھا نا رب آخر کسی طرح پاواں دے نہیں، وہ سارے قابو آتا تو وہ بکھری گلے بہت آڑا اور اچا، مگر مسکین بندیاں لی دنیا کے بادشاہ تریے جی ملاقات کی اجازت پھر وہ بھی ہاتھ کڈے تھی یہ یمین اللہ فرض کر بے پتھر نہ سمجھو تھی حجر اسود نو، میں تے مسکیناں کی خاطر اپنا سجا ہاتھ پکڑ کر یہ سجا ہاتھ ہے میرا، اتنے آ کے تھی ہاتھ رکھو گے تو انجی جی تھی خدا نال دے رسول مسافہ کر۔ اور یہ ایسی گل ہے جی تھی نبی علیہ السلام کے زمانے چ ہوں تو ہاتھ چت جانا سی بیعت کرنی، وہ ٹائم نہیں ملیا، اتنے ہی حضور کا ہاتھ سی، اتنے توں ہاتھ رکھا، یہ تو نبی پاک کے ہاتھ چھت دیتا، اور یہ کیا اگے جو کچھ میں کرتا رہا اللہ مینوں معافی دے دے، ہوں میں وعدہ کر کے چلیا تیرے نال بیعت ہے میری کہ جو کچھ تیرے رسول نے دسیا میں وہی فرما برداری کر۔ کدے فرمایا کہ جڑا پھر حجر اسود نو رکن ایمانی نو مس کردا وہ گناہ بھاویں کنے ہون اللہ چاڑ دینا کفارۃ للخطایا، آندا معاف کر کے تینوں اتوں واپس بھیجنا تو بخشا۔ حضرت ابو ذر غفاری جب نے ویکھیا بھی کچھ قافلہ تریا، انہوں نے کہا کتوں آئے جی؟ کہنے لگے مکہ تو، اتنے تجارت لی گئے سی، یہ کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں بیچا ٹھیک تو ہے، خدا کا گھر ویکھن گئے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری جب کہنے لگے فقط فی تم جاؤ، پھر پچھلا حساب جڑا وہ بے باک ہو گیا، استان فرامت ہوں انسان بن کے رہو، اگے واسطے کالے کاغذ نہ کرو، ہوں رب نے رحم کر تمہیں معاف کر دیتا۔ تو بیت اللہ شریف کی حاضری حجر اسود کے بوسا وہ گرد گھومنا، حدیث پاک ابن ماجہ جاندی کہ جڑا آدمی چکر لگا رہا ہوں وہ دریائے رحمت گوتے مار انج رحمت کا دریا ہے، اور وہ ایسے نہ تردا پھردا، ایک ایک قدم تے وہ گناہ معاف ہو رہا ہے، درجے بلند ہو رہا ہے۔ شیخ ابن عربی نے ایک بہت پیارا شعر لکھا حتیم دے بارے، حتیم تمہیں پتا جڑا وہ اس طرح نصف دائرہ بنیا، وہ بارے بھی سمجھنا چاہیے جڑے لوگ حج عمرے دے جاندے وہ صرف 2 صفحاں جڑیاں بیت اللہ کا حصہ، باقی جڑا نا وہ اس طرح ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا باڑا سی، وہ بکریاں روکتے سی، بیت اللہ نہیں ہو، اس تو پیچھے اگر نفل پڑھے نا تو کچھ فائدہ نہیں۔ اگر وہ چاہتا میں اللہ کے گھر چ نفل پڑھا تو جڑا بند نا وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی کھلا جڑا اللہ کا گھر ہے۔ اور اتنے شیخ لکھتے بھی کئی واری چاہیا لوگوں نے، اور عبداللہ بن زبیر نے کر بھی دیتا، وچے اتنوں بھی چھڈ دیتا، مگر رب نو پسند نہ آیا، وہ آدھے پاویں حجاج ظالم ہی سی، انہیں حتیم نو پھر وچوں کر دیتا۔ وہ فائدہ کی ہوا؟ باب باب الملوک کے محجبات کہ بادشاہ کے دروازے سے پہرے دار کھڑے ہوتے جڑے نہیں ورتے، باب اللہ مبذول الفنائی، یہ جڑا تھوڑا جہا ایسا باہر کرتا نا آخیا میرا کرتے تو ہر کھلا تو وہ تالے لگے نو چھڈ وڑ جا،
اس تو حضرت ایسا سلیقہ رضی اللہ عنہ آخیا یا رسول اللہ دل بڑا چاہتا کہ میں بیت اللہ داخل ہو کے نماز پڑھا، تو فرمایا حتیم داخل ہو جائے 2 صفحہ جڑیاں بیت اللہ ہی ہے اتنے پڑھ لا۔ تو شیخ کہا کڈی رب دی مرضی پوری ہوئی کہ کعبے دا انچھتیا حصہ رہ گیا، درے بنے دوئی دھنی وچ وڑ دو، پہلیاں 2 صفحہ نفل پڑھ لو۔ تو اب واب الملوک محجبات، دنیا دے بادشاہ دے جڑے نا اتنے پہرے دار کھڑے ہیں، اندر داخلہ نہیں ملتا۔ باب اللہ مبذول الفنائی، اللہ پاک نے اپنا جڑا سی نا گھر وہ سین کھلا کرتا، لہذا 2 صفحہ ہے نماز پڑھ یہ بیت اللہ دے برابر، تو بڑا مقام دیتا اللہ رسول اللہ منشائی۔ یہ بھی لوگ آؤں اتنے کچھ لے کے جان، بہت انعام بیان فرمایا، اور نال اللہ دے رسول اللہ السلام نے آخیا بھی سارے تو آلہ جڑا طواف کر رہے ہیں وہی کلمہ بھی تسی کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 پاسے جنہ پڑھیا جائے پڑھو۔ جدوں پھر حضرت رکن یمانی جاؤ جتو اگے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار دینا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن پاک نے دعا بیان کی ہے، رسول اللہ نے پڑھی ایسے سے، یہ ہور بھی کئی سارا پڑھتے نہیں، وقنا عذاب النار، اور یہ اندر کسر کوئی نہیں رہی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ اس دنیا کے اندر ہر اچھی شے جڑی انسان چاہتا اللہ ساریاں مینوں دے، پھر آخرت حسنہ اگلی دنیا جی ہر اچھی چیز مینوں نصیب کری، وقنا عذاب النار، اور خطرے دی شے جہنم ہے، دوزخ چلا گیا سارے دکھ اتنے اس تو بچا کے رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم نال لوگوں کی چوڑیاں پڑھتا، خالی کوئی نہیں آتا۔ الحجاج ولم کسر اپنی گر گدا کاہل بد تکفیر صاحب خانہ نے بڑی پیاری بات کہی شاعر نے، جی گھر والا ڈھیریاں لا کے بیٹھا چاہتا لے جاؤ میرے کو جنا لینا، تو گداگر جڑا سائل وہ آپ ہی کوئی تیاری کرے نہیں چوڑی پھیراؤں، قصور اس سائل کا اس غنی کا نہیں، انہیں آخر لے لو جو کوئی لینا۔ اس لیے کمیاں کتائیاں چھڈ کے رمضان شریف کی تیاری کرو اس مہینے کے اندر بھی بات، اور مہینہ اور دن جڑا جی میرے پراؤ دوست ہے کہ اپنے ذمے لاؤ، پاویں 1 روپیہ 10 روپیے 100 نہ، جدن پہلی تاریخ ہوئے اور سویرے اٹھو کسی مسکین دے دیو، آغاز اپنے دندار جڑا مہینے کا نا صدقے تو کرو، تسی سارے مہینے دی اور سارے دن دی جڑی نا حفاظت خدا کو مل لی، اللہ گارنٹی دے دیندا کہ تو میرے رستے سے غریب دی مدد کر دی جا، میں آپ پورا دن اور پورا مہینہ تیرا محافظ ہاں، تینوں کوئی دکھ نہیں پیش آؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوستوں نال جا رہے سی، ایک جگہ شادی ہو رہی سی، تے اللہ تعالیٰ دے علم دین دے مطابق آپ نے فرمایا بے دولہا جڑا شب عروسی جدو ہے تیری بیوی کٹھے ہو جانے موت ہو جانی، اور کچھ دن تو بعد گزرے تو پوچھا کوئی حادثہ ہویا، لوگوں نے آخیا نہیں کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس بچے کو ملنا چاہنا، بچے نے بڑے ادب نہ آخیا کہ برا بیٹھے تھے، آپ نے پوچھا بیٹا کوئی گل نہ دینا چوئی، انہیں آخیا میں نہیں جانتا تھی کیوں پوچھ دے، پر ہویا ہے بھی جدوں اسی اکٹھے بیٹھے تو کھانے طرح طرح کے چنے سی، اس دروازے سے ایک سائل نے آ کے آخیا میں بھوکھا مینوں کھانا دیا، میری بیوی نے آخیا بھی جو خوشی کا وقت سر پہ ہے گا، اس بندے نے خواب بھی نہیں کدی یہ کھانے ویکھے، انہیں جا کے انہیں ایک پلیٹ دے کے میں حلوے کی ایک پلیٹ دے لے گیا اور انہیں دیتی، جب صبح جدوں میرا بستر طے کیا ایک کالا سپ جڑا سی نا وہ مریا پیا سی اور وہ منہ حلوا ٹھونسیا، آپ نے موت کا حکم جاری ہو گیا سی، میرے صدقے نے نا اس موت کو ٹال دیا۔ داد رسول خدا نے فرمایا وہ صدقہ آن والی مصیبت بھی ٹال دا، جڑے اگے آئی انہوں بھی دور کرتا، جو خطا نہ کریا کرو، یہ بہتا تھوڑا نہیں دیکھنا چاہیے، جو ہو سکے روپیہ ٹکا بھی کسی مسکین کو دے دے وہ بھی کام آنے والا۔ حضرت امام داس صاحب فرماؤں ایک آدمی روٹیاں چھوٹیاں چھوٹیاں پکا کے نا تر پیا جا کے لکڑہارے کا کام کرتا سی، جنگل تو لکڑیاں کٹنیاں اور نکلتا ہی مسکین مل پیا ایک روٹی انہوں نے دیتی، اور جدوں واپس آیا تو ویکھیا وہ جڑا ایندھن سی بالن وہ سپ سی اور مریا پیا روٹی کا ٹکڑا وہ منہ ہی، فرمایا جب یار موت کا حکم ہویا سی مگر اللہ تعالیٰ نے ٹالا، عادت بناؤ بے پہلی تاریخ نو اور سویرے تھوڑا بہت صدقہ اللہ دے رستے دے دیا کرو، انشاءاللہ اللہ آپ محافظ ہو جائے گا، مشکل حل ہون گیاں۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، اپنے پلیوں سب نو دے سکتا سی، مگر میرا تہاڈا حوصلہ ویکھیا تے میرا ہی دتا میرے نام تے دیندے کہ نہیں، نیک لوگ لکھ دے اگر شاید جھوٹے نا بعد ایویں منگدے کہ جدوں کوئی آندا نا خدا واسطے دے تو نہ دیندا تے اللہ تعالیٰ نے زمین چڑھا دینا، سارا مال میرا، میرے چیک نو رد کر انہیں میرے نام دا حوالہ دیتا بھی سب کوئی رب دے، مگر جھوٹے بھی ہے کہ اس تو تہاڈی جان بچی ہے،
خدا ہے مضر من لینا شاید جھوٹا سمجھ نہیں دیتا، مگر ہر ایک تے بحث کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیتا، کیونکہ آؤں انہیں سوال کرتا، اس کا سوال ہی بڑی وڈی گل ہے، اپنی عزت آبرو گوا کر ہاتھ پھیلاتا۔ اس تو اگر جان دے جی پیشہ ور ہے تو معافی منگو، تے جے نہیں جان دے تو نہ بحث نہ کرو، نہ ایک ریٹ کرو بھی کون ہے کتنے، جی جو سردہ بندہ دے دیو اللہ خوش ہوگا۔ اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک سنایا، اللہ کی ضمانت تے رہو نا، اللہ وہ کام کر دینا جڑے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک آدمی پردیس چلا گیا، کہ پیسے کسی کو قرض لایا سی، وعدہ آ گیا مگر سامان کوئی نہ کوئی کشتی آوے نہ وہ آن کا موقع، مگر وہ نیت نیک سی، انہیں 1000 درہم لیا اور جا کے ایک لکڑی خریدی، وہ تھوڑا جا سراغ کر کے بچ نوٹ دیتے، پیسے جڑے سے اس میں نے سکے اور ایک رکا لکھ کے دیتا، میرے آن کی کوئی سبیل نہیں بنی مگر میں تیری رقم تینوں واپس کر رہا، سمندر چ سٹ کے نا تو رب اگے دعا کی میں توں آدمی کی عزت رکھ سکتا، میں وعدے تو جھوٹا نہیں پڑا چلتا مگر میرے بس کوئی نہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے لکڑی اسی طرح ہی رقم لے کے بہنی مودا اس ملک پہنچی، اور وہ بندہ وہ انتظار کنارے سے جا کے روز ملتا سی آیا کہ نہیں جہاز یا کشتی، اس دن انہیں دیکھا وہ لکڑی تو انہوں باہر کڈیا، جسے انہوں پھاڑیا دیکھا وہ نام کا رکا سی اور اس بندے نے لکھا میں پہنچ نہیں سکیا مگر میں اللہ کے حوالے کرتا تو اللہ نے وہ وعدے پورا کیا۔ اس تو سرکار نے فرمایا کروڑاں درود و سلام میں خدا دے پیغمبر دے اللہ نے یہ نہ سمجھو بھی کوئی ہے سی پتہ نہیں کتنے چلا گیا، وہ زندہ تعلق کرو، دعاواں کرو، سمجھو بھی نال اور میرے مسئلے جڑے وہ حل کردا، پھر سچ مچ تسی رب دے بندے بننا ہے۔ کہ جے سمجھن خاندان دا کوئی بڑھا سی پتہ نہیں ہن ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ، یہو جہے خدا نوں منن دا کوئی فائدہ نہیں۔ اور سارے بڑے بڑے فلسفی اٹھے دانشور، انہاں آخیا نہیں خدا علت تو لے لیا، دنیا نوں چابی دیتی ہن اور کچھ نہیں، وہ دخل ہن کوشش کرو اے اسباب تے ٹھیک ہے جہد بنیا کچھ نہیں، سارے اسباب دور کے اخیر کوئی پاگل ہویا، کوئی دیوانہ ہویا، اللہ نے دعا رکھی ہے مینوں ہر ویلے آواز دینا رہا میں تیرے نال ہاں۔ اور کتنے پیارے کلمے کہہ کہ اگر میرے بندے اللہ دے رسول میرے بارے پوچھن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ بندے پوچھن کہ ساڈا رب نیڑے ہے کہ دور ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہاں نوں تسلی دے دے کہ تہاڈی شاہ رکھ تو نیڑے ہے، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، تیرے منہ نکلدا یا اللہ اسے بھی جواب دیندا ہاں میرے بندے میں حاضر ہے، منگ کی منگ لا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تسی میری منو وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جڑے حکم میں دیتے پورے کرو، لعلہم یرشدون، تے کام تہاڈے سارے سیدھے رہن۔ تو اے اللہ رب العالمین توفیق دے، جڑے جا رہے اللہ انہوں نے صحیح مناسک ادا کرنے کی توفیق دے، جڑے بیٹھے ہیں انہاں تو اگر کوئی طرفدار تمنا رکھدا تے جنہاں نوں رب نے دتا انہاں نوں عمرہ کرا دیا کرو یا حج، یہ بھی بہت بڑی گل ہے، کسے بندے دا شوق پورا کہ ہن ایک بیچارہ جمعے تو پہلا آخدا میں اچھا بھائی کسے بندے دے دل تے پی گیا تے تہاڈا بھی کام ہو جاؤ گا، تے رب دا ہی مال ہے، اللہ تعالیٰ دا نحن الوارث ہوں، تو چھڈ جانا مڑ کے میرا ہی رہ جانا، میرا مال مینوں واپس دے دے، وہ میں ایسے کھاتے درج کرنا جتنے نہ چوراں لٹنا نہ ڈاکواں ودتا ہی جانا۔ رسول کریم علیہ السلام نے جو فرمایا ایک کھجور کو اللہ دے رستے دینا تو اللہ تعالیٰ بڑی عزت نہ انہوں قبول کرے، سجے ہاتھ نہ لیں گے رب سجے کھبے کی ہے مگر جی انہیں سجا ہاتھ بہت لا قبول کر، اور انہوں اینا بڑھاؤں رہتا بھی وہ کھجور قیامت دے دن اللہ دے رسول پاک فرمایا احد پہاڑ جڈی کر کے نا رب نے وہ پڑے پا دینی، ایک کھجور دیتی جی لایا چل رہا۔ اے دنیا کو بینک اتنا منافع نہیں دیتا مگر بینکوں سے سانو اعتبار ہے ادھر کھے کھانے رب کے بینک چ نہیں جمع کرا، جس نتیجے پھر آخر حسرت اور پچھتاوا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین توفیق دے، اللہ دے رسول کی باتوں تے یقین اور ایمان کریے، انہاں سچے دلوں من کے نا دل نوں کھلا کر کے اللہ دے رستے خیرات کرو، جنہوں رب نے ہمت دیتی آپ بھی حج عمرے کرو، کوئی جا رہا وہ بھی مدد کرو، جہے شوق رکھتے ہو نا تم کسی کو بھیج دو تمہوں بھی وہ برابر کا سواب مل جانا، انہوں بھی ہونا۔ اللہ رب العالمین نے مہینہ خیر نہ گزارے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی و ربک۔ کیڑی کیڑی گل تے حضور دی دیواری جی سکھایا، اللہم احلہ علینا، یہ چند سٹ تے چڑھا ہوگے کہدا بالامن والایمان، امن دا ہوے، ایمان سلامت رہے، والتوفیق لما تحب وترضى، تے اس مہینے چ اس چند مینوں تو توفیق دے، ہمت دیں کہ میں وہ کام کراں جڑے تینوں پسند ہے، تو خوش ہوں، اور نال پھر آخر تے فرمایا ربی و ربک اللہ، ہزاراں میل دور ہے چند، انہوں سامنے کر کے میرا اور تیرا رب اللہ۔ یہ تو جڑے لوگ کہہ دیں نا کہ رسول اللہ یا رسول اللہ دی علیکہ ایھا نبی،
کم سمجھی پروں بحث چھیڑ دیں بے حاضر ناظر نے کوئی گل نہیں ہوں چند حاضر ناظر ہے سنتا کنی دور یہ تصور اور خیال ہوں تصور جس تو میں اگر آنا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ لیے اتنے حضور دا ہونا سننا کوئی نہیں میں اپنے دل دا بال جوش کرنا بڑی نیکی کی گل اور اللہ دے فرشتے حضور تک پہنچے چند لی حضور نے یہ کہ ربی و ربک اللہ میرا تیرا رب اللہ ہی ہے تم ہی وہ قدنا خادم ہے وہ حکم نہ گھوم رہا میں بھی وہ حکم کی تعمیل کر رہا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہ اکبر ایک اعلان سے مودا انا للہ و انا الیہ راجعون بٹالہ جیولرز والے راؤ منیر پنجاب جیولرز والے راؤ جمیل کی ہمشیرہ جو کہ قضائے الہی سے انتقال کر گئی ہیں ان کی رہائش گاہ محلہ شریف پورہ مین بازار میں ان کی نماز جنازہ عصر کی نماز کے بعد محلہ شریف پورہ کی مسجد جنازہ گاہ والی میں ادا کی جائے گی احباب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے اللہ موقع دے تو شریک ہو باقی میں پیش کی دعا کر لینا اللہ تعالیٰ اس بچی کے رحم کرے جدوں بھی خبر سنو اے بھی دعا نوٹ کر لے اور جنہوں پھیلایا بھی کرو اللہم اکتب فی المحسنین وجل کتاب فی لیے وخلف والعاقبی فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وفسا لہو فی قبرہ ونور لہو فی یہ سب لی یاد رکھو یہ سیگے بدن دی لونی مرد ہوئے عورت ہوئے میت مراد اس اللہ ایڈا نامہ ماد لی انچ لکھیں اعلیٰ ترین بندیاں جنہوں شمار کری قبر نو منور کری جڑے پیچھے رہ گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ حفاظت دیں تو انہوں صبر دیں دنیا چھڑ کے ہر ایک نے جانا اور یہ پلے بننا شروع بھی تو سنیا بات وہی ہے جنہوں بالکل فراموش نہیں کرنا چاہیے کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے مگر نادانی پر لمبا کرنے رسی ہوں یہ بڑا ٹائم پیا ٹائم کوئی پتہ نہیں بیٹھوں میں اٹھنا نصیب ہونا یا اتنے میں ختم ہو جانا یہو جہ واقعات بھی لوگ اکھیں دیکھ دے مگر عبرت نہیں پکڑ ہے آپ صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طائف جانا اور اس بارے دو شعر لکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ گئے مکے سے طائف ناقصوں سے زخم کھانے کو نالیکاں نے گوارا کی جراحت پر جراحت کی میری خاطر امت کی خاطر زخمات زخم میری خاطر صفا پر بو لہب سے گالیاں کھائیں خریدی ایک زمانے کی عداوت بھی میری خاطر ورنہ رسول اللہ دے پیر چم دے کافر دے اگر آپ چپ کریں گے چلو آپ بہت نام ہی پوچھ دے ڈک دے نہ ادب ہی ادب سی مگر اللہ نے ذمہ لاتا بنائی یہ ڈیوٹی دے سارے جہان نہ حضور نے ٹکر لئی اور پوری دنیا چ کیسا انقلاب پیدا کیا کتنے مشرق ہے کتنے مغرب ہے چنگے ہے ماڑے اور آج کوئی چنگا بھی ہوں کوئی نالائق بھی ہوں مگر آپ دا نام لین والا ہر بندہ ساری نظر محترم ہونا چاہیے ایک کافران کا شکار ہو کے نا یہ نہ مولوی حضرات آؤ کافر ہے اس کام تو جان چھڑاؤ کلمہ گو دی عزت کرو ارے جی مولانا محمد علی جوہر دا ہے جنہوں نے جملہ کہ گاندھی جی بھی بیٹھے تھی کانگریس کا زمانہ جو اسے سارے مسلمان لیڈر بھی نال سی ملک آزاد کرا تو گل ہوں کسی نے چٹ بھیجتی شرارتی بندے ہوں کہ مولانا ادھر گاندھی جی جیسے مہاتما ادھر ایک ایسا مسلمان ہے زانی ہے شرابی ہے چور ڈک سب جانتے ہیں تے خیال کہڑا حالانکہ اسے بڑا ادب کرتے سی گاندھی کا بھی سارا قائد مولانا جوش آ گیا دلال آ کے فرمایا اب گاندھی جی ورگیا نا ساری زمین بھری ہوئے نا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا جہاں تو ایب بھی نے سارے وہ چون یہ زمین بھری نہ چنگا یہ دنیاوی لیڈر اسی مننا کتنے رسول اللہ کا نام دے وہ تھوڑی جی قدر ہے اس تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے فرمایا کہ شرک نہ کردہ مری گناہ ہوئے کہ دو سار بال کے نہ آخر تینوں کر لوں گا اور یہ تانا میں نہیں سنوں گا حدیث پا کے بت پرست کہیں گے کہ تم رسول اللہ نے منتا تینوں کی لبا پھر تم ہی اتنے فرمایا تیری سزا بے شک کنی لمبی ہوئے آخر میں اس تانے کا حل کروں گا بے نہیں مشرق لوگ ہوں اتنے رہن گے انہوں نے قرآن نے روک لیا باقی کر لوں گا مگر اللہ اپنا دے کہ ملٹری بھی اگ کون پیرا جانا منظور کرتا جہے حوصلہ کر دے بھی نہیں پی جا گے خیر نہیں ایمان نہیں ورنہ من دے نا بھی آ گیا ارے اتنا 70 گنا تیز ہے بچن کی کوشش کر دے
توفیق دے رب اللہ پاک. اچھا کیا چیز؟ اللہ اکبر. تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 24/6 وقت 7:30-8 بجے شروع ہوگا. احباب شرکت فرمائیں. ماں نام فسکاری شفیع اللہ صاحب سے ضرور حاصل. 3 روزہ بھائی 29 جون تو لے کے 1 جولائی تک جمعہ ہفتہ اتوار پروگرام ہو رہا. نوجوانوں لی بہت انہوں کی تربیت اہتمام بڑے اچھے اچھے موضوع رکھے گئے. یہ جڑے نوجوان وقت کرنا چاہیے وہ کوئی فکر نہ کرنا. اگر کرایہ دے سکتا کھان پین کا سارا اتنے انتظام ہونا. نہیں کرایہ دے سکتا کرایہ دے دیں. کوشش کرو نام لکھوا دو کاشف صاحب نو. اور جمعے والے جمعہ ہی لگا. ہاں یہ اجتماع ہاں اتنے ہی آ جان. اللہ توفیق دے. زندگی نو غنیمت سمجھو وقت کڈو. اور نوجوان تو ضرور یہو جی مدرسہ شریک ہو. تربیت جڑی کہ انسان نو سیدھے راہ پایا جائے اس تو وڈی کوئی دولت نہیں. اللہ ہر ایک نو نصیب کرے. انسان بن جائے تو رب دا سب تو بڑا انعام. یہو جی محفل شریک ہونا تو یہ موقع غنیمت جانو. نام لکھوا دیو تیار ہو جاؤ تو انشاءاللہ اگلے جمعے تو بعد اتوں بس پھر روانہ ہو جاؤ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.